وَلْيَأْخُذْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور پس چاہیے کہ وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحے کو پکڑ کے رکھیں. اور چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ کاش تمہیں غافل کر دیں تمہارے اسلحے سے اور تمہارے ساز و سامان سے، اور وہ تم پہ حملہ کریں اور ایک بار ہی حملہ کریں، کھل کر ایک ہی بار. اور نہیں تم پر گناہ کہ تم اگر کسی تکلیف میں ہو یا بیمار ہو یا بارش ہو کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، اور چاہیے کہ تم اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ کے رکھو. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اب بات سمجھ آ رہی اس کی بیک گراؤنڈ میں؟ تو یہ تھا نا کہ کافر چاہتا ہے کہ آپ تمہیں تمہارے ساز و سامان سے وہ غافل کر دے. تو اس کے بارے میں اکثر احادیث میں یہ آیا ہے کہ میں واقعہ بھول رہی ہوں، ابھی میں وہ حدیث نکالتی ہوں تو میں آپ کو پورا بتاتی ہوں کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کافروں کے گروہ نے بولا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہم جو ہیں ان پر حملہ کر دیں، لیکن ان کو دیر ہو گئی. تو پھر ایک دوسرے نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد ان کی عصر کی نماز ہو جائے گی، ہم اس پر حملہ کر دیں گے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوئی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز خوف کو ادا کی کہ ایک گروہ دوسرے کی پروٹیکشن کرے، نماز کو قصر کیا جائے اور اپنا اسلحہ جو ہے اپنے پاس رکھا جائے اپنی پروٹیکشن کے لیے. میں ابھی وہ حدیث دیکھتی ہوں کہاں پہ. تو بہرحال یہ بات تھی. اب کیا ہوا اس کے بعد جب خوف کے وقت سے نکل گئے، فَإِذَا، پھر جب قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پوری کر چکو، مطلب میدان جنگ کا وقت ہے، تم نے قصر نماز خوف ادا کر لی، تم اپنے اپنے مورچوں میں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، تم نے نماز پوری کر لی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سوچیں فوجیوں کا اللہ تعالیٰ کیا کریں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر. فَإِذَا، پھر جب، اطمأننتم، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، تم امن میں چلے جاؤ، تمہیں خوشی نصیب ہو جائے، اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو. پوائنٹ آف ریٹرن نماز پہ ہی آ رہی ہے چکری. تو نماز قائم کرو. ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہے، کتاباً، فرض ہے، لکھی ہوئی ہے، موقوتا، مقرر اوقات میں. اپنے دل سے نہیں، نماز کے اوقات مقرر ہیں جو کہ فرض لکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نماز خوف سے اگر تمہاری جان چھوٹی ہے، تم اپنے اپنے حصوں میں آ گئے ہیں، تو نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے پہلوؤں پر. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نیک بات کرنا، قرآن پڑھنا. تو اس ہر صورت میں دعا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے، اپنے گھر پہ چلے جائے اور سکون تمہیں نصیب ہو جائے، تو پھر تم نماز کو قائم کرو. لیکن اب یہ نماز جو ہوگی صلاۃ الخوف نہیں ہوگی، اگر تم سفر میں قصر ہوگی، اور اگر مقیم ہو گیا تو وہی تمہاری قصر کی نہیں ہوگی. لیکن تم وہ تمام اراکین جو تم نے چھوٹے چھوٹے اس وقت ادا کیے تھے، اس کو تم احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ تم ادا کرو گے. بے شک نماز جو ہے مومنوں پر، جو اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ورنہ یہ کہہ دیتا آسانی سے ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا. یہاں پہ کیوں لایا علی المؤمنین؟ کہ مومنوں پر، جو سچا مومن ہے، کیونکہ یہاں سے چھانٹا جا رہا تھا نا، اور منافقوں کو، کیونکہ منافقوں پہ نماز ہوتی ہے بہت بھاری پڑتی ہے، کاہلی، سستی، خضوع خشوع نہیں ہوتا. تو جو مومن لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کر دیا ہے، مقررہ اوقات کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کے جو اسکیجولز اینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ نماز کے گرد گھومتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اگین جو ہے وہ نماز کی اہمیت پہ جو ہے وہ اکسایا جا رہا ہے. ولا، اور نہیں، تہینو، تم کمزوری دکھاؤ. اب تہینو کا ورڈ ہم نے بار بار سورہ آل عمران میں کیا ہے، اس کا ہوتا ہے ارادے کی کمزوری. ایک وقت آتا ہے نا کہ آپ بڑے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، عزم، اور پھر آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ لٹرلی مینٹل بریک ڈاؤن آ جاتا ہے. تو یہاں پہ تہینو کا مطلب ہے ارادے کی کمزوری، آپ کی سائیکولوجیکل ویکنیس. اور نہیں تم کمزوری دکھاؤ.
فی ابتغاء القوم، دشمن کی قوم میں، مطلب اگر دشمنوں کو تم نے ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈتے رہو، اس میں تم کمی بیشی ویکنس نہ دکھاؤ. ان اگر تکونو ہو تم تعلمون، تم تکلیف اٹھاتے، علم سے ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا عذاب علیم، تو حمزہ لام میم علم، عربک میں علم کہتے ہیں جیسے درد کو نا، تو راس العلم، بطن العلم، سو علم کا ورڈ پین کے لیے آتا ہے. اور اگر تم پینفل ہوتے ہو، تم تکلیف اٹھاتے ہو، فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ بھی کون، وہ مشرک بھی، یعلمون، وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں. ٹٹ فار ٹیٹ، جنگ کی بات ہے، کبھی تمہیں تکلیف کبھی تمہیں تکلیف، تو واٹس دا بگ ڈیل. تو تم دشمنوں کو تلاش کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، تم بڑے ڈٹرمنڈ رہو. جو تمہارے سپہ سالار نے، سردار نے جو مشن تمہیں دے دیا ہے، کس طرح ان کو کنٹین کرنا ہے، تم وہ کرو گے. اور تم یہ نہ کرو کہ مجھے تکلیف ہو گئی، کیونکہ سامنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے، تو بے شک وہ انہیں بھی درد ہوتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتے ہے. کما جیسا کہ تعلمون، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. وہ ترجون من اللہ، اور تم امید رکھتے ہو. رجع سے ہے، رجو، را جیم باؤ، رجوع کا مطلب ہے امید رکھنا، واپس آنا. کیونکہ جو بندہ وہی اپنی جگہ پہ، اپنے گھر پہ واپس آتا ہے جس کو امید ہوتی ہے. اور تم امید رکھتے ہو من اللہ، اللہ سے، ما لا نہیں، لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتے. تو تم اے مسلمان، تم اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تمہارے نبی نے تمہیں کیا 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 کہہ کے تمہیں جنگ کی طرف اکسایا تھا؟ کیونکہ یہ تھا نا حرید المؤمنین، آپ مومنوں کو اکسائیے، آپ جنگ پہ اکسائیے. تو کس چیز کی امید تھی غازیوں کو، شہیدوں کو؟ جنت کی. کس کی؟ جنت کی تھی نا، کہ اگر تم شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، اور تم غازی ہوئے تو پھر بھی تمہیں جنت میں ملے گی، جس کا جو ارد ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. یہ اسی طرح تو موٹیویٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کی جو سامنے والے ہیں دشمن، وہ امید نہیں رکھتے. بس وہ مر گئے تو مر گئے، اور ان کے لیے عدل جہنم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے. ایون تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تکلیف کا تمہیں ثواب ہے. انہیں تکلیف ملے گی تو ان کو عذاب ہی ہے. تو یہاں پہ ایک اور طرح سے اکسایا گیا کہ تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے، جبکہ وہ بالکل امید نہیں رکھتے. وہ کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ علیماً حکیمہ، بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. دیکھیں یہاں پہ جو جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ، قتال کے لیے جو اکسایا جا رہا ہے نا، وہ اس لیے اکسایا جاتا ہے کہ منافق پہ یہ چیز جو تھی نا بہت بہت بھاری تھی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی خصلت اور کیریکٹرسٹک کو ڈسٹنکٹ کیا گیا ہے، الگ کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ مسلمانوں کو صحیح قسم کی گائیڈ لائن بھی دی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ اور آج کل کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو یا لوگوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کوئی آلٹرنیٹ سولوشن ہی نہیں دے رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اور نبی کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کو سنن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ریزنز دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں اکساتا ہے تو اس کے ریزنز دیتا ہے، اور اگر منع کرتا ہے تو ایک آلٹرنیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم، کون؟ اللہ تعالیٰ. اب ہم میں اب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے. نہیں، یہ تعظیم کا صیغہ ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، ہم نے یہ کہا. تو اس کے بارے میں بہت کلیئر ہیں صحابہ اکرام بھی اور ہم لوگ بھی، کہ اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے 2 فارمز میں بات کرے گا. کبھی جو ہے وہ فارم 1 جو کہ آئی اینڈ وی کی فارم ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ تھرڈ پارٹی میں کرتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پچھلے میں کیا کیا، پچھلے آئے میں کان اللہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھرڈ فارم میں آ گیا، اس نے اپنا خود ذاتی نام یوز کیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرسٹ فارم میں آ گیا. کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں عذاب دوں گا، کبھی کہتا ہے کہ ہم عذاب دیں گے، لیکن ہے وہی ایک ذات باری تعالیٰ. تو بے شک ہم نے کیا کیا؟ انزلنا، نازل کیا ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی طرف کیا نازل کی؟ الکتاب، کتاب کو، یعنی کہ قرآن کو. اور ال آ گیا تو اس میں معرفہ
प्रॉपर नाउन, बिलहक साथ हक के, लितहकुम ताकि आप फैसला कर दें, आप हुक्म सुना दें, किनके दरमियान, बैनन्नास लोगों के दरमियान, बिमा साथ उसके, अराक अल्लाह अल्लाह ताला ने जो आपको दिखा दिया। कैसे दिखाया? एक तो खुद वाकई में हक़ुल आइन के साथ, मतलब वाकई में एक तो किताब के साथ दिखाया, फिर आपको जो मेराज पे लेके गया, खुद आपने जो हक़ुल यकीन और हक़ुल आइन से सारी चीज़ों को देखा, तो अल्लाह ताला की गाइडेंस के थ्रू, किताब के थ्रू आपको जो बात दिखाई, जो आपने खुद देखी, तो उसके साथ मतलब आप अपने खुद विजडम के साथ, आप अपने खुद जजमेंट के साथ, आप अपने खुद एक्सपीरियंस के साथ, आप अपनी उस नॉलेज के साथ आप लोगों के दरमियान फैसला करें। अब जब लोग आ जाते हैं तो उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं और उसमें काफिर भी हैं। और ये हुआ था मदीने में कि मदीने की जब बदर और अहद की फतूहात हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि यहूदी, और हमने पढ़ा है सूरह आल इमरान की आयत में कि यहूदी और मुशरिकीन और दूसरे लोग आपके पास फैसला करने के लिए आते थे, और ये हुक्म दिया गया था कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दें तो फैसला मानना है। और हमने कई दफ़ा पढ़ा कि वो आपसे भी फैसला मांगते थे और फिर वो जाते थे कि अपनी मर्जी के फैसले पढ़ें। हमने सूरह आल इमरान में इस बात को बहुत अच्छे से किया। फिर तो अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं कि बेशक हमने आपको एक कुरान हक के साथ नाजिल किया, और इसलिए नाजिल किया कि आप कुरान के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करें उस बात को जिस बात को अल्लाह ताला ने आपको सिखाया, अल्लाह ताला ने आपको दिखाया। वला और नहीं तकुन, आप हो जाइए, आप बन जाइए, लिल खाइनीना, खयानत करने वालों में, खसीमन, झगड़ा करने वालों में। अब ये नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खयानत करते थे, झगड़ा करने वाले थे, उनके तवस्सुत अल्लाह ताला हम सहाबा इकराम, सहाबा के बाद ताबईन और तबा ताबईन और अपनी उम्मत को ये कह रहे हैं। और यहाँ पे ये वर्ड खयानत का क्यों किया गया कि जो कुरान में जो बात की गई है उसको सही उसके साथ फैसले किए जाएं, मतलब उसमें से अपने दिल से तोड़ मड़ोड़ के बात को निकाल देना, सामने वाले की मर्जी से फैसले कर देना, वो खयानत हो गई ना अल्लाह ताला की किताब में, अल्लाह ताला के हुक्म में। तो और क्या करिए, झगड़ा करने वाले, क्योंकि होता ये है कि जब आपके साथ आप सही किस्म के फैसले नहीं करते तो गालम गलौच हो जाती है, और सही किस्म की बात नहीं होती। क्योंकि मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी क्या है कि जब वो झगड़े पे उतरता है तो बद इखलाकी और लान तान करता है। हमने 4 पढ़ी थी ना, बुखारी में 4 हैं और मुस्लिम में 5 आती हैं। क्या है कि जब वो झूठ बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा को पूरा ना करे, अमानत दी जाए तो खयानत करे, और जब कोई मामला हो, जब लड़ाई झगड़ा हो तो फौरन गाली गलौज लान तान पे उतर आए। तो यहाँ पे ये 2 खुसूसियत खास तौर पे मुनाफिक की बताई, और आप मत हो जाइएगा मुनाफिक की खुसूसियत में से जो बात में खयानत करते हैं। मतलब क्या थी कि अल्लाह ताला ने कोई बात की और हमने उसको सही तरीके से नहीं पहुंचाया, या उसको अपने अंदाज में मोड़ तोड़ के पहुंचाया, या हम बात को कन्वे के लिए सामने ने नहीं समझा तो हमने गाली गलौज लान तान पे साके, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो समझते नहीं हो, तुम्हारे तो शेवा ही है, तुम्हारा खमीर ही ऐसा है, हम क्या करें। ये झगड़ा हो गया ना, लान तान हो गया। तो उसके लिए जो है आपको मना किया गया। वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश मांगिए, बख्शिश तलब कीजिए। आप ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से लोगों के लिए, आप जज हैं, आप काजी हैं, लेकिन आप लोगों के दरमियान क्या करें, उनके लिए माफी मांगे। तो एक हाकिम, एक रूलर, एक जिसके अंदर लोग महकूम जो लोग होते हैं, हाकिम को क्या होता है, उनके लिए मग़फ़िरत, उनके लिए दुआएं। तो हमें एज अ फिजिशियन अपने पेशेंट्स के लिए, हमें एज अ मदर पेरेंट अपने बच्चों के लिए, हम एज सास अपनी बहुओं के लिए, पोते पोतियों के लिए, हमने उनके लिए बख्शिश तलब करनी है, हमने उनके लिए दुआएं करनी है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, गफूर रहीमा, बहुत ही बख्शने वाला, माफ करने वाला, रहम करने वाला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारे स्पाउसेस, हमारे वालिदैन, अल्लाह ताला आप इन सब की बख्शिश कर दीजिए। हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे मर्द, हमारी औरतें, हमारे मुसलमान, हमारे आसपास के लोग, अल्लाह ताला आप इन सब की बख्शिश कर दीजिए, उनके गुनाहों को मिटा दीजिए और हम पे रहम कीजिए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, अब हम दुआ कर लेते हैं। उसके बाद आज कौन हमें दुआ करा रहा है?
कोई क्वेश्चन? आज सब खामोश है, कहते हैं ना सांप सूंघ गया सबको। नहीं, सिर्फ नमाज की इम्पोर्टेंस ही देख रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है वाकई जंग वगैरह से, तो इंशाल्लाह। फरहाना आप करा दो। जी, दुआ मैंने करानी थी। नहीं, किसी ने करानी थी और कोई असाइन। अच्छा, नहीं, मैं अपनी बुक निकाल लेती हूँ, फिर एक सेकंड मुझे बुक बता दें पेज। कोई क्वेश्चन जब तक कि मैं ये निकाल रही हूँ? साइमा, उस दिन जो आपने बताया था ना कि अल्लाह ताला को वैरायटी पसंद है इसमें क्या जहाँ वितर में। नहीं, अल्लाह ताला को वैरायटी नहीं, मैंने कहा था अल्लाह ताला को ऑड नंबर्स पसंद है, ऑड इसीलिए वितर नंबर्स, है ना, हाँ, नॉट वैरायटी, मतलब ये ऑड। कि कभी हमें एक पढ़ना चाहिए, कभी 3, कभी 5, जी, कभी 7। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि वो हमारे पास डिफरेंट है ना ऑप्शंस, सो वी शुड ट्राई ऑल। Yes, exactly. Yeah, I tried it. Alhamdulillah, I felt very good with that. वो थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि वो चेंज, वो क्या कहते हैं, चेंज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। साइमा, अगर कोई आपके पास कोई लिंक कभी भी जब आपको टाइम हो तो मुझे सिर्फ उसका चाहिए था कि जैसे 2 सुन्नत और 3 वितर आपने कहा था ना कि वो कसर में भी पढ़ने होते हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो रही थी तो उसको कोई लिंक तो ये मुझसे मैंने चाहिए आपको था। दोबारा शेयर कर दूंगी प्लीज, वो मुझे चाहिए था कि वो यानी वो फर्ज है हम पे, वो कसर में हम पे फर्ज है कि हमने सुन्नत और वितर नहीं छोड़ना। जी, क्योंकि वो मैं आपको भेज दूंगी, वो है 259 पेज है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ, उसमें है। बहुत शुक्रिया। अच्छा फरहाना, हमने आज पढ़नी है दुआ नंबर नहीं, हमने 2 और 3 पढ़ ली थी, आज आप ऐसा करिए दुआ नंबर 4 और 5 पढ़ लीजिए। ठीक है, ये और मकबूल दुआएं हैं ना? इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लीजिए, बिकॉज ये मकबूल दुआएं ही हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? जी, नहीं मेरे पास बुक है। अच्छा, तो दुआ नंबर 4 और 5 मकबूल दुआएं, और आप सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। मुझे इसका तर्जुमा नहीं आता। आपको देख रहे हैं यहाँ पे तर्जुमा? अच्छा, वहाँ पे है, मेरी बुक में नहीं है। नहीं तो ठीक है, आप मैं देखती हूँ। बमाइना कर लीजिए, इतना आसान जी, है। मैं पढ़ती हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तू अकेला बेनियाज है, जिससे ना कोई पैदा हुआ और ना ही वो किसी से पैदा हुआ, और ना उसका कोई हमसर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकरामी या हय्यु या क़य्यूम। अच्छा, इसके मीनिंग है, हाँ जी, मुझे नजर आ रहा है। इसके वर्ड टू वर्ड भी कर सकती हैं, इसके बाद आसान से। अच्छा, मैं करती हूँ। अच्छा, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ बी अन्ना लकल हमदा, कि बेशक मैं तेरी लकल हमदा, आपके लिए अलहम्द तारीफ है, ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु, बेशक तेरे अलावा कोई मन्नान होता है। मन्नान का मतलब है नए सिरे से पैदा करने वाला, नए सिरे से, ठीक है, पैदा करने वाला नहीं है। बदीउस समावाती वल अर्द, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला। मन्नान जो है मन से निकला है ना, एहसान करने वाला, सॉरी, और बदी शुरू उससे करने वाला, नए सिरे से पैदा करने वाला। ठीक है, तो अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस वजह से कि सब तारीफ तेरे लिए है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बहुत एहसान करने वाला है, आसमानों और जमीन को नए सिरे से पैदा करने वाला। ए बुजुर्गी और इज्जत वाले, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए हमेशा कायम रहने वाले। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اچھا اس کے بعد ایک سب اللہ تعالیٰ جس سب ہم سب لوگ جو بھی یہ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں یا جو بھی ہمارے فرینڈز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دین کے راستے پہ چلنے میں ہمارے لیے آسانی بھی پیدا کرے اور ہمیں ہدایت بھی دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنایا. آج ہمیں جتنا اس چیز کو سیکھا ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سے ماضی میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں یا ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری مغفرت کرے اور ہمیں آگے سے ہمیں اور ہماری ذریت کو نماز پہ پابند کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور ہمارے لیے زندگی آسان کر دے. اور اس کے بعد مجھے کوئی دعا اور یاد نہیں، باقی آپ دعا کرا دیں. دعائیں لینی ہے بس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے عمل میں لے آئے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو منافقوں کی خصوصیات ہیں اور خصلتیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے اس کو ایسا نکال دے کہ وہ کبھی نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ہاتھوں میں شفائے کلی عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ کہ ہم بس چلتا پھرتا قرآن ہو، ہمیں دیکھ کے یا اللہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین خیر کے لوگ بنیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے، فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہماری اولاد کو ایک نیک اور صالح اولاد بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے خاندان سے ایسا کام آپ کرا لیجئے جو کہ آج تک کے 100 سالوں میں یا اللہ کسی نے نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی ہماری چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کو ہمارے سامنے قیامت کے دن پہاڑ اور درختوں کی شکل میں ہمیں دیجیے گا یا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ رحمت، ہمارے ازواج پہ رحمت، ہمارے بچوں پہ رحمت یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جن بچیوں کی، جن لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین ازواج کا بندوبست کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسپیشلی آخری عمر میں ہمیں صحت اور ہماری کمائی اور ہمارے رزق ہم پہ کھول دیجیے گا کہ تاکہ ہمیں بڑھاپے کی عمر میں کسی کی محتاجگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کورونا سے دور کر دیجیے. اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کورونا نے افیکٹ کیا اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ شفائے کلی دیجیے. اور اللہ تعالیٰ جن کو کورونا نہیں ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو عافیت میں رکھیے تاکہ ان کا کورونا کے ساتھ دوسری بیماریاں نہ ہوں. آخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سوال؟ Any questions? Good. Inshallah. Question. Dr. Zubi and Dr. Sadia. Any comments? Any questions? ہاں سائمہ جو جی بولیں. جو ہے آیا نمبر 101 جس میں 102 سوری کہ جہاں پہ ہے نا کہ جیسے کہ اس کی آخر میں کہ ان لوگوں کی طرح مطلب سے بچیں یا ان لوگوں جو کفار تھے those who disbelieve that you would neglect your weapons and your baggage so they would come down upon you in one single attack. یہ والا جی ہاں اس کے تو ایکسپلینیشن چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں کہ جہاں پہ وہ مطلب چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اور ڈاکٹر آمنہ اور ذرا اس کو پیچھے کیجیے. نہیں اور اوپر. نو. ہاں جی تو آپ کا کویشچن کیا ہے؟ was there a part کہ جہاں پہ
جو چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف اٹیک کریں کہ یا آپ کے ایمان کو بھی اٹیک کریں. مطلب میں یہ سمجھنا اس چاہ میں تو رہی آئی تھی. تھنک جو آپ کا کوشچن ہے اس میں تو یہی ہے کہ فزیکل اٹیک چاہ رہے ہیں نا کہ فزیکل فزیکل اٹیک جی ہے. جی جی کہ ٹھیک ہے. ان کا تو کام ہی ہے, وہ تو بہت دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایسا نقصان پہنچا دیں کہ تم اپنے اسلحے اور سازش سامان سے غافل ہو جاؤ, مطلب غافل ہو جاؤ, مطلب تمہیں پرواہ ہی نہ ہو, اور تم پہ جب تم غافل ہو جاؤ, مطلب آف کورس نماز کی حالت میں جب تم اپنے ساز و سامان سے تم غافل ہو جاؤ گے تو تم پر ایک زبردست قسم کا حلہ بول ڈال. تو اچھا. اسی لیے تم اپنے بچاؤ کا سامان کو پروٹیکٹ کر کے رکھو کیونکہ ان کی وہ نیت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. مجھے لگتا ہے کہ اس کا ہم اس طرح بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ آپ سوچیں بینگ اے ہیومن بینگ, آپ پہ جان کا لالہ ہے, جان کا خطرہ ہے, اور اوپر سے آپ کو جنگ کی حالت میں ہے اور آپ نے ساتھ میں اپنا فرض بھی پورا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہمارے لیے کلیئر انڈیکیشن ہے کہ نو میٹر واٹ تم کسی بھی حالت میں ہو نماز کو نہیں چھوڑ سکتے ہو. اور دوسرا یہ کہ اسی سے آئی تھنک ہمارے ایمان کی سلامتی کا اللہ معاف کرے لیکن امتحان ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ ہم ہائے ہائے کر رہے ہیں یا اللہ اللہ کر رہے ہیں. رائٹ. بالکل بالکل. اور یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی لائف میں بھی پریکٹیکلی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم جنگ کے میدان میں ہوں اور پھر ہمارے اوپر باقی زندگی میں رہ کے بھی ہر انسان پہ کچھ نہ کچھ چیلنجز آتے ہیں, کچھ نہ کچھ مشکلیں جو ہم ایسے ہی فیل کر سکتے ہیں جیسے ہم کسی میدان جنگ میں ہیں. اور اگر اس وقت آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں, بس مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے. بالکل. پتہ ہے جب میں پڑھ رہی تھی کیا کہتے ہیں اس کو, تو مجھے بار بار یہی ہو رہا تھا کہ اتنی مطلب کہ ہم ابھی آپس میں اتنا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جاب ہمیں یہ نہیں کرنے دے رہی, یہ نہیں کرنی تھی, تو ایٹ لیسٹ دشمن سے زیادہ تو صورتحال نہیں ہے. تو جب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے تو پھر اس میں تو ہمیں تو بالکل بھی کوئی جواز ہی نہیں ہے ہمارے لیے, انفارچونیٹلی. تو سائمہ یہ جب جنگ کی حالت میں ہوگے تو وہ تو پھر تیمم کر کے پڑھ لیتے ہوں گے نا نماز. they don't have to بالکل یہی ہوگا. وضو وغیرہ کریں یا وٹ ایور, کیونکہ یہ تو بالکل. آپ دیکھیں نا جوتے کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ, یہ جوتے اتارے ہیں انہوں نے. ہاں نہیں, جوتے کے ساتھ تو آپ پڑھ سکتے ہیں جی اگر بالکل پڑھ سکتے ہیں. صاف جوتا ہو اور وٹ ایور. ٹھیک, انشاءاللہ تعالی ہم اب منڈے کو ملیں گے انشاءاللہ, اور منڈے سے پھر ہم انشاءاللہ 107 آنورڈز جو ہماری آج کی کور ہونی تھی تو ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اوکے. جزاک اللہ. شب بخیر سب کو. شب بخیر. شب بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.